جی السلام علیکم. آج ہم ایک بہترین پروفیشنل اینکر جناب عبید اللہ صدیقی صاحب کے ساتھ موجود ہیں. لاہور آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے اعزاز میں ایک عشائیہ بھی دیا ہے, کوشش کی ہے, تو جس میں ہم کراچی والوں نے کہ ثبوت دیا, تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے. ہاں بہت معذرت چاہتے ہیں عبید صاحب ایک تو, اور دوسرا آپ کی مہربانی. ایک ہی آپ کا آف ڈے ہوتا ہے, آپ نے اس پہ ہمیں ٹائم دیا. حاضر ہیں سر. عبید صاحب, سب سے پہلے تو آپ جو جاننا چاہیں گے کہ اتنے نیوز اینکرز ہیں اور اچھے تلفظ کا فقدان ہے ہمارے. آپ کا تلفظ ہم سنتے ہیں, اتنی کلیئرٹی کیسے ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اشر صاحب ایک تو پہلے یہ کہ ظاہر ہے آپ اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً باریک بینی سے دیکھنے والوں کی بھی کمی ہے, ایک تو بڑا مسئلہ یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ ہم تو آپ کے وائس اوورس کو بھی سن کر اس کا لطف لیتے ہیں, تو ظاہر ہے کوالٹی پہ آج کل بہت زیادہ ہی کمپرومائز ہو جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے. آئی ڈونٹ نو, کوئی دانستہ تو کرنے کی کوشش نہیں کرتا, لیکن بنیادی طور پہ میں اگر اس چیز کا کریڈٹ کسی چیز کو دوں کہ میرے آئین, شین یا قاف ٹھیک کیوں ہیں, تو وہ صرف اور صرف ہمارے ابا جی کی پھینٹی اور اس کی وجہ سے ہونے والا حفظ. اچھا, آپ ماشاء اللہ حافظ قرآن ہیں. تو حفظ جب کیا تو اس میں ہمارا فوکس رہا یہ کہ جو ایک ہوتا ہے صرف جو قاری صاحب آ کے 10-15 منٹ میں گھر پہ پڑھا جاتے ہیں ویسے نہیں ہو, بلکہ کیونکہ ہمارے ابا خود والد صاحب ہمارے درس و تدریس کے شعبے سے ہی ہیں, تو انہوں نے میک شور کیا کہ ہم اچھے سے پڑھیں. اور اس میں پھر قاعدے سے جب شروعات ہوئی تو اس میں مخارج یعنی جو ادائیگی ہے کہ فا جو ہے اس کی آواز کیسے ہوگی, با جو ہے وہ کس طرح ہوگا, اور واو کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے, تو وہ قاری صاحب نے ہمیں ذرا طریقے سے قاعدہ گھول کے پلایا اور اس پہ بڑی محنت کی, تو وہاں سے وہ مخارج. اچھا, یہ کیوں ہے؟ یہ تو مطلب پارلیمنٹ والا اگر مثال بھی رکھتے تو کم از کم آبادی کے حساب سے آدھے اینکرز ہونے چاہیے تھے پنجاب کے. ابھی 10 میں سے 8 یا 9 اینکرز کسی بھی چینل پہ پنجاب سے ہوتے ہیں, مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک بات ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹے چینلز کچھ لوگ کہتے ہیں جی کراچی میں نہیں ہے تو نرسری نہیں ہے تو کہاں سے پنپے گا ٹیلنٹ, یہ وجہ ہے یا اس میں ایک مجھے لگتا ہے مائنڈ سیٹ کا ایک ایشو رہا. کراچی کے مائنڈ سیٹ میں ہمیشہ جو ہے نا پرفیکشن جو ہے وہ حاوی رہی. یعنی وہاں جتنے آپ کہہ لیں پرانے لوگ تھے جو اخبار سے الیکٹرانک میڈیا میں آئے, تو ان کی یہ کوشش رہی کہ پرفیکٹ لوگ آئیں, پرفیکٹ ٹیلنٹ آئے, بولے اچھا, لکھیں اچھا, سمجھیں اچھا. لاہور میں ذرا گلیمر زیادہ ہے, کھڑی ناک والا لڑکا ہو, رنگ گورا ہو, بال اگر گھنگریالے بھی ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس طرح ہوتا ہے. تو گلیمر مطلب رنگ بھی چل جاتا ہے, اور ویسے تو خیر انتہائی گورا رنگ ویسے بھی اسکرین کے لیے نہیں ہوتا, تو ایک اچھا گندمی رنگ جو ہے وہ مردوں پہ ویسے بھی اچھا لگتا ہے, اسکرین پہ بھی ویسے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو اور اگر کمپلیکشن ڈارک بھی ہو تو بھی اچھا ہے, مطلب اسکرین پہ خوبصورتی کا اضافہ ہوتا ہے. تو لاہور میں وہ جو آپ کہہ لیجیے نا شد و مد, اسٹریس پازز, ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو گلیمر تھا ابتدا میں, آلدو اس میں بھی بہت سارے لوگ بڑے بڑے اچھے لوگ نکلے, اور پھر مسلسل محنت ہے. دیکھیں اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ جس چیز پہ آئے تھے اسی چیز پہ ہیں, ہر روز لوگ محنت کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ صرف گلیمر کی وجہ سے سسٹین کر گئے, اور بہت سارے لوگوں نے اس گلیمر میں جو سبسٹنس تھا یا ایفرٹ تھی اس کو ایڈ کر کے مزید اپنے آپ کو نکھارا بھی. تو اس لیے آپ کو لاہور کے لوگ زیادہ ملیں گے. لاہور میں یا پنجاب میں یہ مائنڈ سیٹ ویسے بھی زیادہ ہے, ذرا شوشا والا, دبڑ دوز کر دینے والا. تو یہاں پر لوگ چاہتے ہیں شہرت بھی, گلیمر بھی. کراچی میں لوگوں کو آپ کو پتہ ہے ایک پورا جو ایک نسل جوان ہوئی ہے وہ تو زندگی بچاتے بچاتے ہی بڑی ہو گئی ہے, کالجز میں گئی ہے تو وہ اس کشمکش میں رہی ہے کہ اس جماعت میں نہیں جانا اور اس جماعت میں نہیں جانا. تو وہاں کا نوجوان ویسے بھی ڈسٹریکٹڈ تھا, یہاں کے لوگ ان معاملات سے مبرہ تھے, تو کلیئرٹی کے ساتھ چلے, اور اس وجہ سے بھی شاید آپ کو ان کا ریشو زیادہ ملتا ہے. اچھا, آپ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, کس ایریا میں آپ کا بچپن, جوانی, نوجوانی, کہاں کے پہلی محبت؟ ہاں, سب کچھ کراچی میں ہی ہوا. کراچی گلشن اقبال. گلشن اقبال میں میری رہائش, پیدائش کے وقت غالباً ہم جو ہے وہ بہادر آباد کی طرف تھے, وہاں ہمارا تھا گزر بسر. لیکن مجھے جو میرے ہوش میں معلوم پڑتا ہے وہ ساری زندگی گلشن اقبال, بلاک 4, ڈسکو بیکری, کراچی کا لونڈا ہوں.
وہیں کے اسکول کالج وغیرہ؟ وہیں کے اسکول ہمارا میرٹ اینڈ میرٹ تھا ابوالحسن عثمانی روڈ پہ. کالج میرا اتفاق سے پتہ نہیں کیسے دہلی کالج تھا, تو کریم آباد والا میرے خیال میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے, تیسرے نمبر پہ, اور دہلی. تو وہاں ہم لینڈ کر گئے. وہاں کچھ اساتذہ تھے, ان سے ہم نے پڑھا تو نہیں, لیکن یہ کہ ہم جاتے رہتے تھے ہیلو ہائی کرنے کے. میری پرسنٹیج تھی کوئی 88 تھی غالباً, یا 78 تھی, اب تو میں بھول گیا. ہاں. پھر زیبر سے اسلام آباد گئے, کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب شہر میں بوری بند لاشیں وغیرہ بہت زیادہ تھیں, تو ہمارے ابا نے پورا پیک اپ کیا کراچی, ہم اسلام آباد چلے گئے. اور زیبسٹ اسلام آباد میں ہم, ویسے تو میں سافٹ ویئر انجینئر بنا تھا, میں نے اس کے لیے 2-3 جگہ ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ دیا. ایک جگہ ٹیسٹ کے دوران پتہ نہیں برابر والے نے کچھ پوچھا, انہوں نے ہال سے باہر نکال دیا. پھر ہم بدل ہو گئے, ایک جگہ ٹیسٹ دینے نہیں گئے, اور ایک جگہ میرٹ لسٹ میں ہم پتہ نہیں دوسرے نمبر پر تھے, یونیورسٹی بھی کوئی بہت خاص نہیں تھی. تو پھر یہ چوتھا آپشن تھا میرا میڈیا سائنسز کا, بیچلرز آف میڈیا سائنسز زیبسٹ یونیورسٹی میں. میں نے ایسے ہی نام ڈالا ہوا تھا کہ چلو یار کچھ نہیں ہوگا تو یہاں آ جائیں گے. پہنچ گئے, وہیں وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ والد صاحب ہمارے کیونکہ درس و تدریس کے شعبے سے تھے, خطیب تھے, تو ممبر سے اور خطبے سے, ممبر سے, خطبے سے, تقاریر سے, ان سے ہمارا بچپن کا ایک سلسلہ تھا. ہمارے ارد گرد بھی اسی طرح کے لوگ تھے. اسٹیج فرائٹنگ کبھی ہم تھے نہیں, اسٹیج سے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا. تو ہمیشہ چاہتے تھے بس سامنے بٹھا دیں ایک مجمع اور ہم بھاشن شروع کر دیں. تو وہ ایک چیز تھی. پھر وہاں رہتے رہتے زیبسٹ میں ایک جاب فیئر تھا, یا آئی ڈونٹ نو کوئی کولیبریشن تھی. FM 100 والے وہاں پر آئے, وہ کچھ آڈیشنز لے رہے تھے, ساؤنڈ بائٹس پیک کر رہے تھے, ٹیلنٹ ڈھونڈ رہے تھے نیا. تو ہمیں ہمارے سینئرز نے بھیج دیا کہ جائیے. ہم چلے گئے, تو وہاں ہماری نوکری ہو گئی چھوٹی موٹی سی. رات 12 سے 3 کا ایک شو ہوتا تھا شاعری کا, خواب دریچے, اس میں آواز مزید بھاری کرنی پڑتی تھی. FM 100 اسلام آباد. تو وہ کیا. پھر ہم نے سوچا کہ یہ تو گمنامی کی زندگی ہے, اتنے ہم جنرل باجوہ بھی نہیں ہیں. تو پھر ہم نے اذکار نامی ایک اخبار تھا اسلام آباد پنڈی میں, اس کے لیے ایسے ہی اپنی طرف سے کالم نگاری شروع کر دی کہ صحافت کرنی ہے. تو مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی میں جب جاتا تھا تو زیادہ تر میں شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پہنتا تھا, یا شلوار قمیض کوٹ پہنتا تھا. تو مجھے تانے, وہاں پہ ظاہر ہے اسلام آباد میں بوائز کا کلچر اور تھا, تو وہ ایک پٹھان اور بلوچی اسٹوڈنٹ والا جب ہم تاثر دیتے تھے تو لوگ کہتے یہ بہت بڑا حامد میر ہے اپنے آپ میں. میں بولتا چلو یار کسی بندے سے تو ملا رہے ہو, کم از کم اس کا کوئی پرنسپل سٹانس ہے, اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ کب ٹھیک ہے یا کب نہیں, لیکن اس کی ایک رائے ہوتی ہے, تو رائے والا آدمی ضروری ہے. پھر اذکار میں کام کرتے کرتے ایک اور جاب فیئر آ گیا یونیورسٹی میں. وہ کیپٹل ٹی وی کے لوگ آئے ہوئے تھے, اس میں ہمارے ایک اینکر ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں, استاد بھی ہیں, مجھے لانے والے بھی وہی ہیں, مدثر اقبال صاحب. تو مدثر اقبال صاحب بول میں ہوتے ہیں. مدثر اقبال بھائی تھے, مدثر بھائی تھے, ایک ارسلان تھا HR سے لڑکا, ایک وسیم صاحب تھے. مجھے یہ تینوں لوگ یاد رہیں گے. نہیں. تو میں وہاں گیا, میں نے CV دی, تو وسیم بھائی تھے HR کے, اس ٹائم پہ مینیجر تھے غالباً. انہوں نے میری CV دیکھی, انہوں نے بولا یار آپ جونیئر ہیں. تو اور میں تیسرے سیمسٹر میں تھا غالباً. تو میں نے بولا یار یہ تو بڑا چیلنج ہو گیا, اب یہ تو کنسیڈر ہی نہیں کریں بھائی کو. میں نے اندر سے ساری آواز جمع کی, اس کو بھاری کیا, مطلب میں ریڈیو بھی کرتا ہوں. تو مدثر اقبال صاحب نے بھی فوراً بولا بٹھائیں ان کو. کرسی پہ بیٹھے, کیونکہ ہمارے گھر میں صبح شام چلتی خبریں تھیں, تو رات کو سوتے تھے تو جیو دیکھتے دیکھتے ہمارے ابا ہمیں سلا دیتے تھے. صبح اٹھتے تھے تو اس زمانے میں وسیم بادامی صاحب ارلی مارننگ کا بلیٹن کر رہے تھے, تو ان کو ان کی شکل دیکھتے ہوئے, ان کا چہرہ مبارک, ہاں وہ ون ورلڈ, تو ون ورلڈ پہ ہم ان کا چہرہ بادامی دیکھتے ہوئے اٹھتے تھے. اور اتنی خبریں ہمیں گھول کے بلائیں. تو وہ جب انہوں نے پیپر دیا تو کم و بیش سمجھ لیں کہ میں اس زون میں, اس فیلڈ میں تھا یا پہنچنا تھا. تو میں نے پہلی جو تھی ٹیک, اس میں کچھ 2-4 ہیڈ لائنس پڑھی, تو مجھے آج بھی وہ ایکسپریشن یاد ہے مدثر بھائی کا. وہ پیچھے ہیڈ فون لگا کے کیمرے سے نا سن رہے تھے وائس کوالٹی. تو میں نے ہیڈ لائنس پڑھی, تو میں نے پڑھتے ساتھ ہی, جیسے اب ہم PGM دیکھتے ہیں, تو میرا تھا کہ میں ایکسپریشنز دیکھ لوں, کنسیو کیسے کیا تھا. تو ان کے بڑے اطمینان بخش اور بڑے وہ تھے کہ ہم, تو میں نے بولا یار گیم بن گئی بس. پہلا چینل میرا کیپٹل ٹی وی تھا. یہ بات ہے بھائی 2014. اچھا, تو آپ جیسے بتا رہے ہیں والد صاحب خطیب بھی تھے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا آپ کا فیملی مذہبی رجحان کی تھی. تو
اسکرین تو ذرا ایک مایوب سمجھی جاتی ہے ایسی فیملیز میں, کیا اس طرح کا کچھ ہوا روک؟ وہ اس میں بھی اسٹینڈرڈز دیکھیں, سیدھی بات ہے, اس میں بھی اسٹینڈرڈز جو ہے نا, یہی کام میری اگر بہن کر رہی ہوتی اس کے لیے اور ہوتے, تو سیدھی بات ہے, ہماری سوسائٹی چلتی اسی طرح. تو لیکن میں کر رہا تھا تو اس میں اتنا وہ نہیں تھا, اور اتنا زیادہ بھی وہ ریجڈ قسم کے مذہبی نہیں تھے, بڑے مطلب ٹھیک ایک ماڈریٹ قسم کے لوگ تھے ہم. اور آلدو ہمارے ابا نے ہم پہ سختیاں بڑی کی ہیں, لیکن ہم گزارا ہے وہ مرائل ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے وہ سختیاں کام آئی ہیں تو ڈسٹریکشن ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں. ظاہر ہے مجھے اپنا جو مدرسے کا پہلا دن ہے نا, جس دن مجھے کلاس میں بٹھایا پڑھنے کے لیے, مجھے وہ کان پکڑنا, جب میرے ابو نے میرا کان پکڑا تھا, مجھے وہ جگہ, وہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی ان کے آفس کے پیچھے, وہاں سے کلاسز کا راستہ جاتا تھا, تو ایک چھوٹا دروازہ تھا ایلومینیم والا, اس سے ہم نکل کے پیچھے نکلتے تھے. تو وہاں انہوں نے مجھے ایک دو بار بولا کہ جا کے کلاس میں بیٹھو, جاؤ میرا بیٹا کلاس میں بیٹھو. میں نہیں بیٹھوں گا. تو مجھے وہ کان پکڑنا اور وہ کان کا مڑوڑنا جو ہے وہ آج تک یاد ہے. تو شاید وہ اگر نہ کرتے, اس دن وہ نرم پڑ جاتے, تو شاید ہم اچھا بول نہ پاتے, نہ بول پاتے, تو مدثر اقبال ہمیں سن کے شاید اچھے ایکسپریشنز نہ دیتے, باقی چینلز پہ ہم نوکری نہ کر پاتے, یا اگر کر بھی رہے ہوتے تو معیاری نہ کر رہے ہوتے, جو مجھے یہ لگتا ہے, مجھے ذوق ہے زبردستی کا کہ میں تھوڑا کام معیاری کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو شاید وہ بھی نہ کر پاتے. تو وہ ظاہر ان کا کردار ہے. تقریباً 10 سال ہو رہے ہیں آپ کے کیریئر کو تقریباً. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سوچ کے آپ آئے تھے, پہلے تو یہ بتائیے کہ پرسنل گروتھ کے حساب سے جو آپ سوچ کر آئے تھے اس کی اچیومنٹ ہو چکی ہے, ٹرافی اٹھا لیا آپ نے, اور دوسرا اس فیلڈ سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس اینگل سے بتائیے گا, اس فیلڈ نے بھی آپ کو اس طرح کمپنی کیا ہے جس طرح آپ سمجھ رہے تھے؟ اس میں جب میں نے پہلی سی وی بنائی تھی نا, اور کیپٹل ٹی وی گیا تھا اسٹوڈیو آڈیشن کے لیے, تو عباس ضیاء بٹ صاحب تھے وہاں پہ, ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں, لاہور کی مارکیٹ میں ان کا بڑا نام ہے, کافی آپ کے بھی کئی جو سینئر اینکرز ہیں وہاں پہ وہ ان کی طرف سے ہی یا ان کے ساتھ کام کر کے پہنچے ہوئے. تو میں نے اس سی وی پہ لکھا ہوا تھا ٹو سرو پیپل, ٹو آسک دی ریلیونٹ کویشچنز, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو انہوں نے مجھے بولا بھائی میں یہ تو کرے گا کیسے, بٹ صاحب ذرا وہ نا جھٹکے سے آدمی تھے, دیسی سے نا, تو یہ تو کیسے کرے گا, تیرے منہ میں تو الفاظ ہی میں ڈالوں گا. مطلب میں کر لوں گا, کہیں نہ کہیں تو گنجائش ملے گی. تو اپنے کریئر کے شروع میں مجھے یہ لگتا تھا کہ بٹ صاحب صحیح کہتے ہیں, یہ تو کیسے کرے گا, مطلب کیسے پوچھ لے گا سوال. یا پھر وقت کے ساتھ تھوڑا میں نے بھی باؤنڈریز کو پش کیا, اور کچھ جگہوں پہ کچھ سوال پوچھ لیے, کچھ جملوں میں بات کہہ دی. سوال کر لیتے ہیں, کبھی کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی گرا لگا دی, تو اس سے یہ کہ تسلی ہو جاتی ہے, یا ہم سوچتے ہیں کہ چلیں کچھ اس میں اپنا حصہ ایڈیٹوریلی یا سوال کی بنیاد پہ ڈال دیا. پھر یہ کہ ہر بار آپ مطمئن بھی نہیں ہو سکتے کلی طور پہ, کچھ جگہوں پہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کچھ ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں, کچھ انٹرسٹس آ جاتے ہیں, تو ہمیں ان ساری چیزوں کو بھی بیلنس, ہمارے نہیں ہوتے انٹرسٹس, آپ کو پتہ ہے. ہاں ویسے یہ چیز, یہ تاثر ہے عوام میں. چلیں ہم آپ تو اداروں سے تعلق رکھتے ہیں کہ تمام چینلز کہیں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہوتے ہیں, ماؤتھ پیسز ہیں, کہیں ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ٹلٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ فطری ہے, ہمیں تو خیر ابھی پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب نے بتایا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, تو یہ کہ نیوٹرلٹی تو کہیں پہ بھی ہو بھی نہیں سکتی. اور اب معاشرے کو جس طرف ہم لے گئے ہیں, نیوٹرلٹی والا کانسیپٹ ختم ہو گیا, گو کہ ہونا چاہیے تھا, رہنا چاہیے تھا, صحافت میں تو کم از کم رہنا چاہیے تھا, لیکن خیر نہیں رہ سکتا. تجزیہ کار جب رائے دے گا تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹلٹ ہوگا, وہ کسی کی فیور میں بات کرے گا, کسی کے اگینسٹ بات کرے گا, اور مالکان کے اپنے انٹرسٹس ہوتے ہیں, ظاہر ہے بزنس کارپوریشنز ہیں, سیدھی بات ہے. صحافت میں پیسے بھی نہیں ہیں, بزنس کارپوریشنز ہیں, تو وہ بزنس کارپوریشنز جب چل رہی ہیں تو اس میں پھر انہیں کچھ ان کے دوست بھی ہیں, کچھ سے دشمنی کر کے انہیں فائدہ ہوتا ہے. جو آج کل کسی سے دشمنی کر کے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ جو حکم ہو وہ مان لینا بھی اچھا ہوتا ہے, ہر بار ڈٹا بھی نہیں جا سکتا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں آج سے 8-10 سال پہلے جو اینکرز نئے آتے تھے, ان کا ٹریننگ کا جو کورس تھا, جو سلیبس تھا, یا جس طریقے سے بھی ان کو ٹرین کیا جاتا تھا بلیٹنس کے لیے, وہ تھوڑا آبسولیٹڈ نہیں تھا اس کے, اور اس کے مقابلے میں اب اگر کوئی نئی انڈکشن ہے تو اگر کوئی نیا والا دیکھ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح ٹرین کیا جاتا ہے؟
دیکھیں اس میں میری رائے تو بڑی مختلف ہے کہ ہمارے یہاں ہم اچھے چہرے دیکھ کے انہیں اینکر بناتے ہیں, یعنی انہیں پرومپٹر پڑھنا سکھا دیتے ہیں, شاید آج کل یہی اینکر کہلاتا ہے, پرومپٹر ریڈرز بیسکلی جو نیوز کاسٹرز ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر وہ ہے کہ جس میں وہ جرنلسٹک چنگاری ہے اور اسے پھر میڈیا ہاؤس مل جائے یا کوئی چینل مل جائے, پلیٹ فارم مل جائے, اور وہاں آ کے پھر وہ اپنے اس ہنر کو نکھارے وقت کے ساتھ. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا 12-14 سال کا جرنی ہے اور کوئی 8 سال والا آ رہا ہے تو آپ اسے کچھ گھول کے پلا سکتے ہیں. آبویسلی جب وہ 12-14 سال اپنے گزار کے پہنچے گا تو شاید آپ سے بہتر ہوگا, یا کم از کم آپ جتنا پہنچ چکا ہوگا. اس کے معیار مختلف ہو سکتے ہیں, اس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس جرنی میں وہ خلوص نیت سے محنت کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ گین ضرور کرے گا. تو گھول کے پلانے والے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, کہ اب تو میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے اکیڈمیز بھی کھول لی ہیں, اینکر ٹرین ہو رہے ہیں, تو وہ ٹرین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ اکثر ایسے لوگ ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اینکر کیا ہے, اینکر کیوں ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, خبر کا نہیں پتہ ہوتا, سروں کا نہیں پتہ ہوتا, لوگوں کو چیزوں کو ملانا نہیں آتا. آپ بولیں کہ اگر ایکسٹمپور بولنا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے, بڑا نام کما لیا ہے, لیکن وہ اگر ٹرانسمیشن آ جائے یا کوئی اچانک سے موقع بن جائے اور سوال کرنا پڑ جائے یا چیزوں کو لے کے چلنا پڑے, ملانا پڑے, سروں کو اینگلنگ کرنی پڑے, تو وہ شاید وہ نہیں کر پاتے, کیونکہ انہیں ایسے ڈبے میں بند رکھا گیا, یا شاید انہیں آپ کے بقول وہ سلیبس پڑھایا گیا کہ جہاں صرف انہیں پرومپٹر پڑھنا آیا اور وہ باقی چیزوں کو ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اسکرین پہ ہیں تو اس کو انگیجنگ ہونا چاہیے, اس کے کانٹینٹ کے جتنے پہلو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ آپ کو شیئر کرنے چاہیے. فیکٹس, کوئی افسانوی خیالات نہیں کہ جسٹس منیر جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن یہ کہ فیکٹس ہونے چاہیے, اور جو ایکچوئل ہیپننگز ہیں ان کو آپ کو ملا کے بھی لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ اس طرف سے دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا, اس طرف سے دیکھیں گے تو وہ نظر آئے گا. تو یہ چیز اپنی, اور یہ چیز سکھائی بھی نہیں جا سکتی, یہ شوق سے ہے اور ذوق سے ہے. ہم جب دیکھتے تھے شروع میں 2004 سے جیو کے ساتھ ہوں, پھر اس وقت ایئر وائی کا بھی سنتا تھا, بی بی سی سے نہیں, CNN, فاکس اور ایک دو باہر کے ملکوں کے جو چینل ہیں, ویسٹ سے ٹیمز آتی تھیں اور وہ سکھاتی تھیں, اور وہ لوگ سکھاتے تھے جو استادی شاگردی کے نہیں سیکھے ہوئے, عطائی نہیں تھے, وہ باقاعدہ پڑھ کر آئے تھے, بھگت کر اور مرتے ہوئے آئے تھے. اب 10-15 سال میں تو وہ چیز ہوئی نہیں. اب کون لوگ سکھا رہے ہیں؟ جنہوں نے خود سیکھا ہے اور وہ جو بھی سمجھتے ہیں کہ اس انڈسٹری کی بائبل, جنہوں نے اپنی خود ساختہ بائبل جو بنا لی ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ اصول ہے. تو کیا ان کو استاد مان لینا اور ان کے ٹریک پہ چلنا مناسب ہے؟ میں دوسری بات اس میں سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ابھی ایک بریکنگ نیوز سینیریو بنا, تو ایک بڑے صحافی نے ایک فیمیل اینکر کی کوریج کو پوسٹ کو بنا کے ٹویٹ کیا کہ دیکھیں جی انہوں نے اس طرح کا سوال کیوں کر لیا. میرے دماغ میں بات آئی کہ ایک تو بڑے صحافی کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. چلو اگر کر بھی دیا تو بھائی کوئی بائبل تھوڑی ہے. وہ سچویشن میں نے اپنے 20 سالہ کریئر میں پہلی بار دیکھی تھی. تو جب اسی سچویشن پاکستانی نیوز میڈیا نے دیکھی ہی نہیں اور اس نے ایک سوال جنریٹ نہیں اس کو پیدا کیا, تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سوال کر لیا. اب مجھے نہیں پتا وہ بڑے آدمی ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہوگا, لیکن جب کوئی بائبل ہی نہیں ہے اس طریقے کی, تو ہم کوئی بڑا صحافی چھوٹے صحافی کو تنقید کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ کوئی اصول مرتب نہیں کر پائے ہم آج تک. نہیں, اس میں اصول نہیں ہے, ڈیفینیٹلی نہیں ہے, اور ایکسپیریمنٹس کی یہ دنیا ہے. لیکن اس میں اگر یقینی طور پہ پہلی بار پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز نے, تمام میڈیا چینلز نے ایک چیئر لفٹ کے پھنسنے کو کور کیا اور پورا دن کور کیا, نہیں میں پہنچ جاتا ہوں, تو یقینی طور پہ یہ پہلی بار تھا. لیکن اس میں بنیادی طور پہ جو بالکل بیسک سوالات ہیں اس کی حد تک رہنا چاہیے. اکثر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے اشرف صاحب کہ وہ جو شیخی بگارنے کے چکر میں لوگ اترتے ہیں نا میدان میں, وہ بھی تھوڑا کام خراب کر دیتے ہیں. آلدو یہ پہلی بار تھا, لیکن پہلی بار کنسیڈر کریں اس چیز کو کہ وہاں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو, یا آپ کا کوئی عزیز اور ہے, کوئی جاننے والا ہے, کوئی دوست ہے, تو آپ اس سے کس قسم کے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو بس ہمیں تھوڑا سا ریلیٹ کر, ہم مار پتہ ہے کہاں کھاتے ہیں, جب ہم ریلیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم ریلیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم پھر وہاں پر یہ کام خراب کرتے ہیں. جیسے مجھے ایک آپ کی اس بات سے
ایک چیز یاد آ گئی, ایک بار اسی طرح کا کوئی واقعہ تھا, شاید عازمین حج ہمارے پاس, وہ جو کرین گری تھی, یس آئی ویری مچ ریمبر دیٹ, یس اس طرح کا کچھ تھا, بالکل ایسے ہی تھا, 15 تھا یا 16 تھا, کرین گری, وہاں پر کچھ عازمین حج جو ہیں وہ شہید ہوئے, ان میں سے کچھ پاکستانی تھے, ایک پاکستانی عازم جو تھے ان کے کسی عزیز سے ہماری بات ہو رہی تھی آن ایئر, لائن ان ہوئی, پروڈیوسر نے ہمیں بتایا, تو ہمارے ساتھ ایک خاتون اینکر تھیں اور انہوں نے جو ہے وہ سوال داغ دیا. اب مجھے سوال یاد نہیں ہے, لیکن مجھے وہاں پہ بڑی حیرانی اور پریشانی یہ ہوئی کہ ایک شخص ہے کہ جس کا شاید بھائی تھا یا باپ تھا, تو اتفاق سے اس بندے نے مجھ سنا نہیں, لائن ابھی اس کی ان ہو رہی تھی یا کچھ تھا, تو انہوں نے بولا یار دوبارہ, مطلب وہ ابھی لائن ان ہوئی ہے. میں نے ٹیک اوور کیا تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار ایک بندے کے گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے, تو میں اگر کسی کے یہاں جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, پہلے میں اسے بولتا ہوں کہ جی یقینی طور پر یہ مشکل لمحات ہیں یا جو بھی ہے, ایک تعزیتی کلمات آپ ادا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ تو ریلیٹ کر لیں. اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر کسی کرسی پہ بیٹھے ہیں, ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, تو آپ خدا ہیں. ظاہر ہے آپ بھی مخلوق میں سے ہیں, اور آپ جن سے بات کر رہے ہیں وہ بھی مخلوق ہے, جن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں, تو مخلوق کا درد رکھتے ہوئے ہی کر لیں, تو پھر شاید اس طرح کے ایررز نہیں آئیں گے. اچھا عمیر بھائی, اینکرز کی لائف اسٹائل آپ جانتے ہیں, گاڑی شاڑی ہوتی ہے, پیسے ویسے بھی ہوتے ہیں. اب تو رپورٹرس کے پاس بھی ایسا ہی ہے, ان کی اپنی گاڑی ہے, بیگمات کے لیے گاڑی ہے, بچوں کی بھی گاڑی. رپورٹرس کے پاس اب زیادہ ہو گئے, رپورٹرس سے زیادہ. تو نہ سرکاری اسپتالوں میں ان کا اسٹیک ہے, نہ سرکاری اسکولوں کی دھول چاٹنی پڑتی ہے ہمارے بچوں, نہ بسوں میں سفر کرنا پڑتا ہے. تو اور سو کالڈ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم عوام کی خبر بھی دیتے ہیں, نہیں دیتے. جب ہمارا اسٹیک ہی نہیں ہے تو ہم کیسے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے, بالکل نہیں دیتے. آپ دیکھیں نا کہ مجھے آپ کو آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ ہم بیٹھ کے سیاستدانوں سے بولتے ہیں, بتائیں جی آٹا کیا کلو چل رہا ہے, آپ کو مجھے بھی نہیں پتا. سیدھی بات ہے, کیونکہ میں اور آپ جاتے ہیں, ہماری سیلری جب اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہے تو ہم جا کے مہینے کی اپنی گروسری کر کے آ جاتے ہیں, اور اس میں ہم بولتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے, اگر ₹1,00,000 تک بھی ہمارا بجٹ چلا گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہماری سیلری سے کور ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے دکھ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں پھر اس چیز کی ریپرزنٹیشن, اگر ہاں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ٹی وی پہ اگر یہ بات ہو رہی ہو تو شاید ہم جاب کے پریشر میں آٹے دال کا جو بھاؤ ہے نا وہ یاد رکھیں, وہاں بھی نہیں ہو رہی, ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم کب بات کرتے ہیں بجلی کی قیمتوں کی, باقی چیزوں کی, ہاں ہمارے یہاں وہ جو سیاسی کھینچتانی, اسٹیبلشمنٹ کو رگڑ دو, عدلیہ کو رگڑ دو, سیاستدانوں کو, ہم تو اس بحث میں چلے گئے نا, تو وہ کنسٹرکٹیو ڈبیٹ ہے نہیں, اس میں بھی ٹائم ضائع ہے. دوسرا جو حقیقی مسائل ہیں ان کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں. اب الیکشن کے دنوں میں آپ کو سارے لوگ نظر آئیں گے حلقہ بہ حلقہ کرتے ہوئے, اس میں بس یہ 8 فروری کے بعد سب بھول جائیں گے. اور اب 20 منٹ کی اگر ہیڈ لائن ہے, چاہے کسی بھی چینل پہ ہو, 18 منٹ تک ہی سیٹ, اور اس کے آخر میں موسم کی خبر, موسم, انٹرنیشنل اور شوبز, ہاں کوئی کچھ کرا رہا ہے, کوئی کچھ کرا رہا ہے, برائڈل یہ وہ. سر کمرشلزم ہے نا, میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ بزنس کارپوریشن تو یہی وجہ تو نہیں ہے کہ لوگ ڈیجیٹل پہ شفٹ کر رہے ہیں نا, جو باتیں آپ ٹی وی پہ نہیں کر پا رہے, لوگ ڈیجیٹل پہ کر پا رہے ہیں. نہیں کر پا رہے ہیں کیا مطلب, ان کو کس نے, مین اسٹریم کو کس نے روکا؟ مین اسٹریم رک گیا نا, مین اسٹریم رک گیا صحافیوں کے اپنے انٹرسٹس کی وجہ سے. صحافیوں کے بھی انٹرسٹس ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, ملتے ملاتے ہیں, پی آر ہے, تعلق واسطہ ہے. نیوز رومز کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں, اینکرز نے بھی اپنے انٹرسٹ بنا لیا, اب تو خیر نیوز اینکرز نے بھی اپنے انٹرسٹ بنا لیا, ان کی بھی دوستیاں یاریاں تعلق واسطے ہیں. پروگرام اینکرز کے اپنے معاملات ہیں, ان کی دوستیاں بھی ہیں, ان کے لیے احکامات بھی ہیں, ان کے لیے پابندیاں بھی ہیں, ان کو پتہ ہے مالکان کے انٹرسٹ کیا ہیں, وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں, تبھی ان پہ نوازشات بھی ہوتی ہیں. تو یہ کیونکہ بزنس ہے, اس کو اگر آپ صحافت کا ماڈل دیکھ رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں ابھی تک آپ جو ہے نا وہ ایموکو کی جنت میں ہی رہ رہے ہیں. اچھا, نئے جو بچے آ رہے ہیں اس امید میں لے کے کہ یار ابھی الیکشن سیل میں نوکری مل جائے, الیکشن آنے والے ہیں, آگے ہم بھی اینکر, رپورٹر یا پروڈیوسر بن جائیں گے. آپ اس دور میں ہوتے, اتنی ریئلائزیشن ہوتی جیسے ابھی آپ کے پاس ہے, تو آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ میں اپنا یوٹیوب چینل اسٹارٹ کروں, یا میں چلو یوٹیوب چینل اسٹارٹ کرنے سے پہلے 1-2 سال کسی مین اسٹریم میں کام کر لوں, ٹریننگ لے لوں, پھر شروع کروں, یا بالکل بھی آپ پریفر نہیں کرتے کہ میں نے یار فیلڈ ہی چوز نہیں کرنی, ختم ہو چکا؟ دیکھیں نا, اگر تو میں تھوڑا بہت ٹرین ہو جاؤں کہیں سے, کسی ادارے سے جہاں پر ادارے کی طرح کام ہوتا ہے, اور الیکشن سیل پہ بہت سارے لوگ بہت زور لگاتے ہیں, اور کم و بیش لڑکے لڑکیوں کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے, تو اس طرح کے نئے لڑکے لڑکیوں کو ہم بدزن نہیں کر رہے اپنی فیلڈ سے. تمام جو ادارے ہیں, ہر جگہ کی کوئی اچھی پالیسی ہے, کوئی بری پالیسی ہے, کوئی چینل بہت شاندار ہے, کوئی چینل گزارا کر رہا ہے, اور کوئی چینل اسٹرگل کر رہا ہے.
لیکن سب کہیں نہ کہیں ایفرٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب کامیابی ہوں, کیونکہ ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی ہے. تو ان اداروں میں آ کے ٹریننگ کر لیں, کیونکہ خود سے اپنے گھر میں کیمرہ لگا کے اور مائک رکھ کے, اور ایک ہوتا ہے نا انٹیمڈ ہارس, اس کی طرح ادھر ٹکر مار ادھر چھلانگ مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں آپ تھوڑا سا چال سیکھ لیں, انداز سیکھ لیں, طور طریقے سیکھ لیں. سکھائے گا کوئی نہیں سر, سکھانے والے کوئی نہیں ہے. نیوز میکرز تو سارے متاثر ہیں, آپ نہیں سمجھتے؟ نیوز میکنگ نہ سیکھیں, رائے آپ کی اپنی ہوگی. رائے آپ کو کوئی نہیں گھول کے پلا سکتا. رائے آپ اپنی ہمیشہ اپنی ہی رکھیں. رائے اپنی رکھیں, اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ رکھ لیں. جیسے پرانے لوگ ہیں, میں مطلب میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس شامی صاحب کے ساتھ ہے اگر تو شامی صاحب بہت مشکل سے مشکل بات, بہت مشکل سے مشکل آپ کہہ لیجیے طنز تنقید کر جاتے ہیں, اور پارٹی ناراض بھی نہیں ہوتی, جو بھی جس کو جو ان کا مخاطب ہو. وہ کیوں؟ کیونکہ پرانے لوگ ہیں, سیانے لوگ ہیں, لکھنے والے لوگ ہیں, پڑھنے والے لوگ ہیں, تو انہیں وہ آرٹ آتا ہے کہ انہوں نے بات کہنی کس طرح سے ہے, پہنچانی کس طرح سے, اور لگے بھی نہ. تو یہ تو مطلب آپ کو کہیں کسی صحبت میں بیٹھ کے ہی ملے گا نا. ہاں آپ کی جو رائے ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنی ہے, اس رائے کو آپ کسی کے کہنے پر بدل نہیں سکتے, بدلنی بھی نہیں چاہیے. تو لیکن یہ کہ کیمرہ کیسے رکھنا ہے, یہ بڑی بنیادی چیزیں. کیمرہ رکھ لیا, اس کی فریمنگ کیا ہے, مائک کس کی, آڈیو کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے, ویژولز اگر انگیج کرنا ہے ویژولز کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی ادارے میں جا کر ہی سیکھنے کو ملیں گی, اور پھر آپ اپنے ایکسپیریمنٹس کر کے, ڈیجیٹل میں یہ کہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول نہیں ہے, تو وہاں آپ اپنے ایکسپیریمنٹس کر کے مزید فردر اس کو سیکھ سکتے ہیں, ایڈوانس کر سکتے ہیں. لیکن ایک بیس ٹچ ڈاؤن جو ہے وہ کسی ادارے سے اگر ہو جائے تو کوئی برائی نہیں ہے, اچھی بات ہے. اور کچھ اداروں میں مطلب اگر آپ کہہ لیں کہ اگر 50% آپ کہیں کہ برے لوگ ہیں, یا متعصب بھی ہیں, یا وہ پروفیشنل بھی نہیں ہیں, پیرا شوٹرز بھی ہیں, یا جو بھی آپ کہنا چاہیں, اٹھاؤ گیر بھی ہیں, اگر تو وہ چل رہے ہیں, کسی نے کام نہیں آتا پھر بھی, تو 50% وہ بھی ہوں گے شاید, چلیں 50 نہیں کرتے 10% کر لیتے ہیں, وہ بھی ہوں گے جو اپنی محنت سے, اپنی لگن سے, اور اپنے آپ کہہ لیجئے کہ پیشن کی وجہ سے چل رہے ہیں, اور وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑے اور لوگ بھی جو ہارڈ اینڈ فاسٹ پرانے بیسک رولز ہیں, بیسکس ہیں جرنلزم کے یا پروڈکشن کے, ان کو لے کے چلیں. تو ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ان سے بس سیکھ لیں. آبزرویشن سے بہتر آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا ویسے. اچھا پرانے جو آن اسکرین چہرے ہیں, فار ایگزامپل آپ جاوید اقبال, جاوید بھائی, شہزاد حسن صاحب, شہزاد بھائی, بہت پرانے لوگ تھے. سلمان حسن کو بھی ہم پرانا کہہ سکتے ہیں. نہیں ویسے تو میں بھی بہت پرانا ہوں, لیکن میری خواہش ہے میں کبھی سلمان حسن کو بھی پرانا آن اسکرین ہے ابھی نا, ہاں مطلب پروگرام بھی کر رہے ہیں, لیکن جاوید بھائی بھی کر رہے ہیں. ہاں لیکن آپ کو مطلب کسی سے پوچھو, ایک زمانے میں جب بہت ہی کم چینلز تھے, جاوید اقبال آپ گن سکتے تھے, چہرہ شناسی ان لوگوں کی عوام میں بہت تھی. ابھی ان لوگوں کو سینئر ہونے کے پرکس ملنے چاہیے تھے, ان کا ایک ٹہکا ہونا چاہیے تھا, بڑے نام تھے, اور ان لوگوں کو ان کے زیر تربیت لوگوں آگے اینکرز کو بڑھنا چاہیے تھا. ان کو ڈسپوز آف کر دیا گیا خاص لابی نے. اس میں ایک چیز یہ ہے نا, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, قطع کلامی کی معذرت, لیکن میں ایک تو یہ اس کی توجیہ ہے کہ یہ سرکاری نوکری نہیں ہے, یہاں سب کا پروموشن نہیں ہو سکتا. یہ میں نے بھی سیکھا ہے, مجھے لگتا تھا کہ پروموشن ہونا چاہیے, لیکن میں نے یہ بڑے برے طریقے سے سیکھا ہے کہ یہ سرکاری نوکری نہیں ہے, اس لیے یہاں پر آپ کو پروموٹ ہونا پڑتا ہے, پروموٹ کرنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی جب آپ کا دل نہ بھی ہو تب بھی آپ کو ایسی فائلوں پہ دستخط کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے ایک بندہ جو میرٹ پہ نہ بھی ہو لیکن ٹھیک ہے اس کو لانا پڑتا ہے. تو یہ کچھ مسئلے مسائل ہیں. جینڈر باعث ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, لابیز بڑا کام کرتی ہیں, ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. اگر لیٹس سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ایک لیفٹسٹ سوچ ہے, ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو وہ ایک لابی اپنی جگہ جہاں جہاں اس کا ہاتھ پڑے گا وہ متحرک ہے, اور 25 طرح کی لابیز ہیں. تو ضروری نہیں تھا کہ جاوید اقبال صاحب جو ہے وہ جس طرح مطلب جاوید بھائی بہت استاد آدمی ہیں, جس طرح وہ کامیاب ترین نیوز اینکر تھے, اور وہ ان کی آواز کی ایک گرج, اور ان کا اسکرین پہ آ کے روک لینا آپ کو, یا اس طرح کے اور دیگر جو لوگ تھے, تو وہ اتنے ہی کامیاب پروگرام اینکرز بھی ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اس میں نے یہ بھی اندازہ لگا, ہمارے کئی سینئرز ہیں, دل آزاری کسی کی مقصود نہیں ہے, لیکن ہم کم از کم ہمیں اپنا بات چیت کرنی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے, اور ایک خاص اگین کسی ادارے سے کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ, کچھ اداروں میں, ایک ادارہ بھی نہیں ہے چلیں, کچھ اداروں میں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے
جو ریسورس تھی اس کو وہ ڈولے شاہ کے چوہوں کی طرح نا صرف ایک نیوز اینکر رکھا, اس کو گرو نہیں کرنے دیا, اس کو اس کا او سی چینج نہیں کرنے دیا, آل دو اس میں ٹیلنٹ تھا. سلمان حسن ون لائنرز کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن کیا ان کو ایک ادارے میں یہ گنجائش تھی کہ وہ او سیز چینج کریں؟ نہیں تھی. کیا سلمان حسن کو یہ اجازت تھی کہ وہ ردیف قافیے میں لا کے او سی بنائیں؟ آل دو ان میں یہ ٹیلنٹ اور پوٹینشیل بھرا پڑا ہے, نہیں ملی ہوگی مجھے یقین ہے. اسی طرح کیا جاوید بھائی کو یہ اجازت تھی کہ وہ سوالات کر سکیں؟ نہیں. آئی ایف وی کے ذریعے ان کی سوچ کو, اس تھاٹ پروسیس کو, ان کے ایڈیٹوریل کو جب دبایا گیا اور مسلسل دبایا گیا تو پھر وہ پروسیس ہی بند کر دیتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ فائٹ کریں اور بولیں نہیں مجھے اس کو زندہ رکھنا ہے. تو وہ مارا بھی گیا ہے کئی لوگوں کو, اور پھر کئی لوگ اس میں ایسے تھے کہ جو اس فیز میں بہت کامیاب تھے, ان بتائی ہوئی لائنوں پہ اور ان بتائے ہوئے لکھے ہوئے اوسیز پہ وہ ایفرٹ نہیں کرتے تھے, لیکن جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ اپنی پی آر, اپنی لابی, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے بہت بڑے لوگ بھی بنے. وہی چینلز جو یہ بولتے تھے کہ یار اچھا یہ بیٹھا ہے اس سے نہیں کروانا, بعد میں ان کے مالکان نے انہیں پروگرامز کی آفر بھی کی جب وہ تھوڑا گھوم پھر کے آ گئے, جب وہ رائٹ جگہوں سے ہو کر آ گئے. تو لابی بڑا کام کرتی ہے. کچھ لوگوں نے خود ہاتھ پاؤں نہیں مارے, جیسے ہمارے سامنے ہیں بہت سارے لوگ ایسے جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک عرصے سے کہیں, نہیں ایک عرصے سے کہیں سے مراد یہ کہ ایک پوزیشن پہ ہیں اور اس پوزیشن کے علاوہ جب انہیں رائٹ لیفٹ اور کوئی موقع ملا تو اس میں وہ اپنا پوٹینشیل شو نہیں کروا پائے, کیونکہ وہ اس اسپیسیفک پوزیشن پہ نیوز اینکرنگ پہ اپنے آپ کو اتنا اچھا ایڈجسٹ کر چکے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کی الٹیمیٹ جاب ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہ روکیں. تو یہ ایک بڑی بنیادی سی وجہ ہے. اور لابی کام کرتی ہے سر, لابی بڑی قاتل چیز ہے, زہر قاتل ہے ہمارے لیے. عبید بھائی آپ شعر و شاعری سے بھی شرف رکھتے ہیں؟ سر کوشش کرتے ہیں. تو کیا خود بھی لکھتے ہیں یا؟ ہرگز نہیں ہے, گستاخی تو کر ہی نہیں سکتے. کس شاعر کو زیادہ؟ سر موڈ پہ ہوتا ہے یہ کام. ابھی کیا موڈ ہے؟ ابھی کچھ لائنز اگر موڈ جیسے کہ مطلب مختلف موڈز ہیں نا, جب حوصلہ آپ کا جا رہا ہو یا مطلب میں مزاحمت پسند آدمی ہوں, میں لڑنے جھگڑنے والا آدمی ہوں اور چھیننے والا آدمی بھی ہوں, اپنا حق دوسروں کا نہیں. تو مجھے چودھری اسلم کا انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا اپنے ایک انٹرویو میں. خیر چودھری اسلم پہ بھی ایک پوری ڈبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن چلیں وہ شعر تک رہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہماری راہ نہ روکو, نہ بغض ہم سے رکھو, پہاڑ ہم نے ہیں کاٹے, غبار چیز ہے کیا. اور ایک اسی طرح مزاحمت پسندی ہوں تو جیسے کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اس طرح کا آدمی ہوں. باقی یہ کہ امید بھی رکھتا ہوں, جیسے جاوید اختر صاحب نے لکھا کہ ذرا موسم تو بدلا ہے مگر پیڑوں کی شاخوں پر نئے پتوں کے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے, بہت سے زرد چہروں پر غبار غم ہے کم بے شک, پر ان کو مسکرانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. تو امید بھی ہے, اور پھر منافقین سے ہماری لڑائی بھی ہے مسلسل. جو پھر تو موت یقینی ہے آپ کی. سر ہم تو آئے مرنے کے لیے ہیں, تو مر رہے ہیں, لیکن مارنے والے نہیں مار رہے. مارنے والی تعداد بہت ہے نہیں سر, وہ ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, پورا منہ دیتے ہیں الحمدللہ, اس میں باز نہیں آتے ہیں. تو جیسے وہ احمد سلمان صاحب کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ یہ فاروق ستار صاحب بہت سناتے ہیں, تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ایم کے والوں کا بڑا خاص ذوق ہے شاعری کو لے کے. تو فاروق ستار صاحب یہ سناتے ہیں اور مجھے پرسنلی بھی یہ شعر بہت پسند ہے, اور منافقین کے لیے بڑا بہتر ہے, اور ہمارے سیاسی پیرائے پہ بھی بڑا پورا اترتا ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے, جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے, وہ ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا, جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے. اور یہ شعر ہمارے سیاستدانوں کے لیے ہے کہ وہ خواب تھے ہی چمیلیوں سے سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت, وہ خواب تھے ہی چمیلیوں سے سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت, پر ان درختوں کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے. اور وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا, وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا,
जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे, क्या बात, तो लोग क्या समझे। बात, तो लोगों को समझ आ जाती है, हाय हाय हाय, तब खुद पे गुजरती है। लेकिन अपना दर्द लगता है कि दर्द है, बाकियों का नहीं लगता, तो ये एक मसला है। मज़ा आ गया सर बहुत कोशिश की, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।